للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اما بعد۔ نماز جس مصلی یا جس جائے نماز پر ادا کی جائے اس کا سادہ اور سمپل ہونا نہایت ہی اہم ہے، کیونکہ نماز کو ہمیں دل لگا کر کے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ مگر جب وہ جائے نماز یا وہ مصلی اگر نہایت ہی نقش و نگار اور تصویروں والا، پھول پتیوں والا، مینارے والا ہوگا تو وہ چیز انسان کی نماز میں اس کو پیش آئے گی، اور اس کا خشوع، اس کے دل کا لگاؤ اللہ کی طرف کم ہوتا چلا جائے گا۔ خود نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ایک بار ایک خمیصہ یعنی ایک ایسی چادر نماز پڑھی جس میں نقش و نگار تھا۔ نبی علیہ السلام نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس کو لے کر جاؤ، اس نے مجھے نماز میں غافل کر دیا، اس کو لے کر کے جاؤ اور انبجانیہ، ابو جہم کی انبجانیہ مجھے لا کر کے دو، وہ چادر جو سادی چادر ہوتی ہے اس کو لا کر کے دو مجھے۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کی دوسری حدیث ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے گھر کے ایک طاق پر چادر کوئی لگائی ہوئی تھی، قرام جسے کہا تھا، قرام لگایا ہوا تھا، چادر پردہ لگایا ہوا تھا جس میں کچھ نقش و نگار بنے ہوئے تھے، تصویریں تھیں، تصویر مطلب پھول پتیاں اس طرح کی تصویریں تھیں، غیر جاندار چیزوں کی تصویریں تھیں۔ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی، نماز سے آپ فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ لا تزال تصاویرہ تعرض لی فی صلاتی، کہ اس پردے پر جو تصویریں بنی ہوئی ہیں، تصویر مطلب یہ پھول پتیاں، یہ سب چیزیں جو بنی ہوئی ہیں غیر جاندار چیزوں کی، یہ سب چیزیں نماز میں مجھے خلل انداز ہو رہی تھیں۔ تو دیکھیں خود نبی علیہ السلام اس چیز کو بیان فرمانے کہ نبی علیہ السلام نبی ہیں، اس کے باوجود آپ اس چیز کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہ نقش و نگار، یہ چیزیں نماز میں غفلت پیدا کر رہی ہیں، خلل انداز ہو رہی ہیں، لہذا آپ نے ان چیزوں کو دور کیا اور آپ نے اس چادر کو منگایا جو نقش و نگار سے خالی تھی، سادی چادر تھی، اس کو آپ نے منگایا۔ تو ہمیں بھی اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ نماز کو جس جگہ پڑھ رہے ہیں یا جس کپڑے میں پڑھ رہے ہیں یا جس مصلی پر پڑھ رہے ہیں، جس سجادہ اور جس میٹ پہ پڑھ رہے ہیں، جس چٹائی پر پڑھ رہے ہیں، وہ چٹائی سادی اور سمپل ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ نماز نہیں ہوگی اگر سادی سمپل نہیں، نماز ہو جائے گی، مگر یہ کہ اسی قدر نماز کا خشوع کم ہوتا چلا جائے گا جس قدر اس میں ڈیزائننگ ہوگی اور پھول پتیاں بنی ہوں گی، نقش و نگار بنے ہوں گے، وہ چیز نماز کے انسان کے ذہن میں وہ چیزیں داخل ہوں گی اور انسان کا ذہن اسی کے ساتھ لگ سکتا ہے، آدمی اپنی نماز سے غافل ہو سکتا ہے۔ مگر حال کیا ہے اس کے برعکس کہ عام طور سے اس وقت مارکیٹ میں، بازار میں، دکانوں پر جو سجادے، جو چٹائیاں یا جو جائے نماز مصلی جو مل رہے ہیں، وہ سب یہی میناروں والے اور پھول پتیوں والے، نقش و نگار سے بھرے ہوئے، ایک سے قسم کے ڈیزائن والے مصلی اور جائے نماز مارکیٹ میں دریافت ہیں اور موجود ہیں۔ ایسی ہی چیزیں لوگ خریدتے ہیں اور مارکیٹ میں اسی چیز کا چلن بھی ہے، لہذا ہمیں اس چیز کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ ابھی اگر لوگ اس چیز کو خریدنا بند کر دیں تو یہ چیز مارکیٹ میں آنا بھی بند ہو جائے گی، اور جیسا لوگ چاہیں گے اسی اعتبار سے چیز بھی مارکیٹ میں آنا شروع ہو جائے گی۔ تو بہت سارے لوگ اس چیز کو خیال میں نہیں لاتے ہیں اور اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں۔ بہت ہی کم لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس جو جائے نماز یا ان کے پاس جو چٹائی ہے یا جو مصلی ہے نماز پڑھنے کے لیے، یا کسی مسجد میں جو سجادہ یا چٹائی بچھی ہوئی ہے وہ سادی اور سمپل ہے، آپ کم ہی ایسی چیزیں دیکھیں گے، کچھ نہ کچھ اس میں نقش و نگار بنا رہتا ہے، یہ عام ہے، بالکل کم ہی جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ بالکل سادہ سا سجادہ ہے، چٹائی ہے، اور جائے نماز وہ سادی سی ہے، ایسا آپ کم ہی دیکھیں گے۔ حالانکہ ایسا ہی ہونا چاہیے، ایسا ہی ہونا چاہیے، ہمیں اس بات کا حرص رکھنا چاہیے، لوگوں کو بھی اس چیز کی طرف ابھارنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیز ملتی ہی نہیں، ملے گی، ملتی ہے، ضرور ملتی ہے،
ڈھونڈنے سے ملے گی، اور جب اگر لوگ اسی کو کی طلب میں بھی پڑ جائیں گے تو پھر یہی چیز مارکیٹ میں بھی آ جائے گی اور دوسری چیز غائب ہو جائے گی۔ مارکیٹس میں یہ چیز اس وجہ سے نہیں ہے کہ لوگ اس کو خریدتے نہیں ہیں۔ ابھی کوئی ایک رنگ کا سادہ سا کوئی مصلی مل جائے تو لوگ اس کو سائڈ میں کر دیتے ہیں کہ یہ کیا، اس میں تو کچھ منارہ ونارہ بنا ہی نہیں ہے، خانہ کعبہ کی اس میں تصویر ہی نہیں ہے، اور مسجد نبوی کے منارہ کا اس میں فوٹو ہی نہیں ہے، یہ کیسا مصلی ہے؟ تو یہ الٹا یہ اس کے اوپر تعجب کریں گے، حالانکہ اس کا ہونا یہ تعجب کی بات ہے۔ ان سب چیزوں کو نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ خانہ کعبہ وغیرہ کی تصویریں جو مصلی پر آ جاتی ہیں، اور مسجد نبوی کی تصویریں، نبی علیہ السلام کے حجرے کی تصویریں، تو یہ سب سے چیزیں تو اور مشکل کی چیز ہے، یہ تو اور باعث اشکال ہے، اور سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ مصلی الٹا کر دے تو نماز نہیں ہوگی، یہ سب بھی غلط ہے۔ دوسری بات ہے کہ اگر اس میں خانہ کعبہ وغیرہ کی تصویر ہوتی ہے اور آدمی اس کو اس پہ اوپر کہیں مصلی پر خالی آدمی نمازی تھوڑی ادا کرتا ہے، بیٹھتا بھی ہے، کھانے بھی کھاتا ہے، کچھ اور بھی چیزیں کر سکتا ہے، کبھی لیٹ بھی جاتا ہے۔ خانہ کعبہ وغیرہ کی اگر تصویر وغیرہ بنی ہوئی ہے، اگر قصداً اس کو روند نہیں رہا ہے تو کوئی بات نہیں انشاءاللہ، لیکن پھر بھی اچھی بات نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے، بہتر نہیں ہے کہ آدمی اسی پر لیٹے اور اسی پر کھانا کھائے، اسی پر چڑھا رہے پیر سے، اسے پیر کے نیچے رکھے، اور خانہ کعبہ کی وہ تصویر ہے۔ اگر قصداً نہیں کر رہا ہے، ذلیل کرنے کے لیے اس کا وہ چڑھ نہیں رہا اس کے اوپر تو کوئی بات نہیں انشاءاللہ، لیکن پھر بھی بہتر نہیں ہو رہا، کہا جائے گا کہ اچھا نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس طرح کے احراج سے، حرج سے اور مشکل سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے۔ تو اس طرح کے مصلی ہمیں خریدنے ہی نہیں چاہیے، اس طرح کی جائے نماز ہمیں خریدنی ہی نہیں چاہیے۔ وہ چیز خریدنی چاہیے جو ہمارے لیے نماز میں بہترین طریقے سے اس پر نماز ادا کیا جا سکے، اور ہمارے لیے نماز میں غفلت کا، خلل اندازی کا سبب نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔